سورہ مریم مکی ہے، 98 آیات اور 6 رکوع ہے۔ نزول میں 44 ہے اور ترتیب میں 19 ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے مصطفین اخیار، پسندیدہ بندے، ان کے عجز کا بیان ہے اور بے بسی کا۔ زکریا علیہ السلام کو بیٹا چاہیے، خدا سے مانگ رہا ہے، خود نہیں بنا سکتا، اور مریم بی بی کو نہیں چاہیے، اللہ دے رہا ہے۔ جو خدا نے چاہا وہ ہوا، اور جو زکریا علیہ السلام بے بس تھے، مائی مریم بے بس تھی، تو سورت مشتمل ہے عجز مصطفین الاخیار پر، اور اس پر انبیاء علیہ السلام کے تذکار ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں۔ ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے، اس میں پیغمبر سید الرسل والنبیین کی بشریت و ابدیت کا اعلان ہے، اور اس صورت میں اس پر تفریح ہے کہ حضرت زکریا بھی ایک بشر اور عبد ہے، 100 سال عمر ہے اور بیٹا ابھی تک نہیں ہوا۔ مریم بی بی بھی ایک بشر و انسان ہے، چاہتی ہے کہ کچھ نہ ہو اور اللہ بیٹا تھما رہا۔ تو اے پیغمبر، جیسے آپ بے بس اور عاجز ہیں، اس طرح زکریا علیہ السلام اور مریم بھی بے بس و عاجز تھے، یعنی اللہ کی قدرت کے سامنے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ عمل نیک تب ہے جو اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور اس کے لیے انبیاء و مرسلین کے واقعات پیش کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، اللہ اعلم بمرادها۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمتوں کا جو ان کے بندے زکریا علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں میں سے تھے۔ عمر کافی ہو گئی تھی، اپنی اولاد نہیں تھی۔ مریم بی بی ان کی تربیت میں پل رہی تھی، ان کے کمرے میں بے موسم پھل دے کے شوق پیدا ہوا کہ ایک بے موسم پھل دینے والے، بے موقع اور بے موسم اولاد عطا فرما۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جس وقت آواز دی اپنے رب کو دعا آہستہ، اصل دعا میں آہستگی ہے، امام اعظم کہتے ہیں۔ دو عالم ہیں، ایک مولانا نثار احمد حسینی، انہوں نے موٹی کتاب لکھی ہے کہ ذکر بالجہر جائز ہے، اور دوسرے مفتی محمد رضوان صاحب راولپنڈی نے اس کا رد لکھا ہے۔ لیکن مولانا نثار احمد الحسینی کا موضوع سخن کمزور ہے، اور مولانا مفتی رضوان صاحب کا موضوع سخن مضبوط ہے، کیونکہ ذکر دعا تسبیحات میں اصل اخفاء ہے، اور جہر کسی موقع پر کسی وجہ سے جائز ہوتا ہے، ہر موقع پر نہیں اور ہر وجہ سے نہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی، فرمائے پروردگار میری ہڈیاں ہل گئی، واشتعل الراس شیبا، اور بڑا پٹا سر میرا سفید ہو کر، یعنی بڑھاپے سے۔ سر کے پاس دیر سے سفید ہوتے ہیں، جب وہ بھی سفید ہو تو آدمی بالکل ہی بوڑھا ہو چکا ہو۔ ایک آدمی ہے بنوری ٹاؤن میں، وہ داڑھی کالی کرتا ہے،
اور سر سفید ہے تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ مولانا داڑھی تو آپ کی کالی ہے اور سر سفید ہے کہ داڑھی سر سے 16 سال چھوٹی. گیرا زما زیادہ سر نہیں 16 کالا کشر، حالانکہ وہ کالی کرتا ہے. داڑھی کالی کر سکتے یا نہیں، یہ ایک وجہ ہے کہ آدمی کی بیوی جوان ہو اور گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ جوان عورتوں کو تو زیادہ سفید بال پسند نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے جب داڑھی کالی کرے گا تو اور نظام بھی صحیح رکھے گا. صرف کالے بالوں سے تو بیوی خوش نہیں ہوگی. حضرت فرماتے ہیں سر کے بال بڑا پھٹے، ولم اکم بھی دعائے کرب بھی شقیہ، خدایا اب بھی تجھ سے مانگنے سے مایوس نہیں ہو. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں رشتہ داروں سے بعد میں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھے. بیوی بھی بیمار ہے. بانجھ 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا قدرتی اللہ نے اس کو اولاد کا نہیں بنایا ہوتا، اور یا یہ کہ جسم کے بعض حصے متاثر ہوتے ہیں. جسم کے حصے جو چربی یا دیگر چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کا آپریشن کر کے اس کو قابل ولاد بنا لیتے ہیں. لیکن قدرتی طور پر اللہ نے کسی کو اولاد کا اہل ہی نہیں بنایا تو بے شک وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس دیجیے مجھے اپنے پاس سے بیٹا. بیٹے کو ولی کہا یعنی ولی عہد. یرثنی ویرث من آل یعقوب، وارث ہو جائے میرا اور حضرت یعقوب کے گھرانے کا. بیٹا ایسا ہو جو منصب سنبھالے. وجعلہ رب رضیہ، اور کر دے اس کو پروردگار پسندیدہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو لڑکے کی. اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی رکھتے ہیں یحییٰ. لم نجعل لہ، ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے من قبل، اس سے پہلے سمیًا، اس نام پر کوئی شریک. دنیا میں پہلا نام ہے یحییٰ. یحییٰ یعنی جیے ہو. عجیب بات ہے کہ اس نام کے لوگوں کی عمر کہتے ہیں کم ہوتی. قال رب انا یکون لی غلام، فرمائے پروردگار کہاں سے میرا لڑکا ہوگا. وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے انتہا کو. کہتے حضرت صاحب کی عمر 100 سال تھی. قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح ہی ہوگا، آپ بوڑھے ہی رہیں گے، جوان نہیں ہوں گے. عورت بانجھی صحیح لیکن حاملہ ہو جائے گی. قال ربک هو علی هین، کہا تیرے رب نے وہ ہم پر آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، اور میں نے پیدا کیا تھا آپ کو پہلے. ولم تک شیئا، اور نہ تھے آپ کوئی چیز. قال رب اجعل لی آیا، فرمایا پروردگار نشانی مقرر کرے تاکہ ان دنوں میں بہت شکر کرو. قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، فرمایا نشانی آپ کی یہ ہے کہ باتیں نہیں کریں گے لوگوں سے 3 رات تک مسلسل. یا تو سویا تاکید 3 لیال تو مانا ہے مسلسل، اور یا یہ کہ نہ سویا حال واقعہ ہے اللہ تکلم سے، تو مانا ہوگا آپ کے بیٹا ہونے کی یہ علامت ہوگی کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے 3 دن رات تک. سویًا
حالانکہ آپ صحت مند ہوں گے. صحیحن دون سقیم، صحیحن کے معنی صحیحن دون سقیم. فخرج علی قومی من المحراب، پر نکل آئے قوم پر محراب سے. عالم کا، پیغمبر کا مقام عزت کا محراب ہے، اس لیے ہمارا جو نشست ہے وہ محراب کے اندر ہی ہو گیا. فاوحا الیہم، بس اللہ نے وحی کی ان کو. یا یہ کہ حضرت زکریا محراب سے باہر آئے اور فاوحا الیہم، قوم کو اشارہ کیا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم بھی تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام. کیونکہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑھنے لگے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ لیجیے کتاب مضبوطی سے. اس کے تین مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ کتاب برکتوں کی چیز ہے کہ ڈھیلے ہاتھ سے نہ لے گر جائے گا. کتابوں کا گرنا بہت بڑا سانحہ ہے نا. کہتے اناج تول کر کے دیے جاتے ہیں. اس سے وہ بلا و آفت جس کی وجہ سے یہ آتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. دوسرا خذ الکتاب بقوہ، یہ اشارہ ہے کہ جو کتاب بھی اس وقت تھی توریت تھی یا زبور و انجیل، اس پر مضبوطی سے کاربند رہنا. کتاب سے مراد شرائع ہے، صرف کتاب نہیں ہے. تیسرا مطلب ان کا یہ کہ چونکہ آپ پیغمبر ہیں اور پیغمبر سب کے لیے نمونہ ہوتا ہے، تو آپ علوم میں، نبوت میں بہت مضبوط رہیے. خذ الکتاب بقوہ. عالم کے پاس اگر کتاب نہ بھی ہو تو کتاب کے علوم اس کو ضبط ہوتے ہیں. اللہ اللہ. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو پیغمبری دی بچپن میں. عام طور پر تو نبوت 55 میں ملتی ہے، 40 سال میں. لیکن 2 آدمیوں کو بچپن میں ملی، ایک یحییٰ دوسرے عیسیٰ. وہ حنانا من لدنا، نرم خو ہوں گے ہمارے یہاں سے، ہر وقت روتے تھے. وہ زکا اور پاک، وکانا تقیہ، بہت تقوادار ہوں گے. اور برم بوالدیہ، اور نیکی کرنے والے ہوں گے ماں باپ کے ساتھ. ولم یکن جبارن، نہ ہوں گے تنخو عصیہ، نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام ہے ان پر جس دن پیدا ہوئے، جس دن مریں گے، جس دن اٹھائے جائیں گے. یہ ایک قسم کا مقدمہ تھا کہ دیکھو زکریا پیغمبر ہے، بیت المقدس کا امام ہے، زمانے کے نیک خصلت انسان ہے، مگر وہ خود اپنے لیے بیٹا نہیں بنا سکا. جو بیٹا بنا نہیں سکتا وہ کسی اور کو بھی دے نہیں سکتا. درگاہوں سے اور مندروں سے یہ توقع کی اولاد دیں گے، سب غلطی اور کیڑے کی تباہی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پڑھیے قرآن میں قصہ مائی مریم کا. یہ عمران کے گھر پیدا ہوئی تھی، سورہ آل عمران میں گزرا ہے. جلدی جلدی بڑی ہو گئی، بے موسم پھل اس کے پاس آتا، عابدہ زاہدہ. انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب علیحدہ ہوئی گھر والوں سے مشرق کی طرف. اچانک ان کو محسوس ہوا کہ شاید غسل کی ضرورت ہے. اللہ اللہ. تو مکان ایسی جگہ میں تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ ایک طرف ہو کر کے نہانے چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، بس اختیار کیا ہے لوگوں سے اس نے پردہ. یہ پردے میں جا کے نہائی اور باہر آئی. فارسلنا الیہا روحنا، بس بھیج دیا ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ. جبریل آیا
فتمثل لها بشرا سویا، بس متمثل ہوا ان کے سامنے بشر بالکل صاف ستھرا صحیح سلامت ہے، خوبصورت بشرا ہے. کہتے کائنات میں صحیح سلامت عناصر اربع جس کے سلیم ہو، تمام خصال حمیدہ ہو، ہر طرح مخلوقات کے عیب اور قبح سے پاک ہو، ایسا بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گویا جبریل نے اس وقت محمدی تصویر اختیار کی. تصویر جب جبریل ان کے سامنے بہترین بشر بنا تو وہ انسانی شکل میں ہوا. ان کا چہرہ، ہاتھ، پیر سب انسانوں کا تھا. ان کے سر پر خوبصورت پگڑی تھی، ان کے چہرے پر باقاعدہ داڑھی تھی. مائی مریم کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں گزرا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. یہ جبریل نے انسانی صورت بکمال اختیار کی اور مائی مریم کے سامنے وہ تو پاک بیوی تھی، اپنے اہل و عیال سے بھی پردہ کر رہی تھی. وہ پرائے اجنبی لوگوں کو کیا کرتی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، کہنے لگی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رحمان کے پاس تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر آپ تقی صاحب ہے. یہ کون سے تقی صاحب تھے؟ اس زمانے میں بھی کوئی بینک لگائے تھے کیا؟ بہت عالمی بینکوں کے ایڈوائزر، نام نہاد اسلامی بینک میں فی رزق کھانے والے تقی صاحب جید عالم ہے، بہترین محدث ہے، باصلاحیت فقیہ ہے، علماء دیوبند کے سرخیل و سرتاج ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اللہ وہ دن نہ لائے کہ کسی اختلاف سے ہم اپنے بزرگوں کے کمال علم کا انکار کر لیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم نے اندھی بھینس کا گوشت نہیں کھایا، لیکن عصمت تو نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. جب امام شافعی اور امام مالک کے اجتہادی غلطیوں کو آپ کہتے ہیں اور ان کے فقہی تعمق کو ابو حنیفہ کے مقابلے میں چھوڑ رہا ہے، تو اور علماء جنہوں نے بینکاری کو بالکل ناجائز کہا، خواہ میزان بینک ہو یا البری کا ہو یا اور کوئی تماشبین ہو، یہ صرف نام ہے. انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. صرف یہ نہیں، تصویر کو جائز کہا کہ جو موئی بنتی ہے اور جو مشینوں کے ذریعے لی جاتی ہے، جو بعد میں ختم ہو جاتی ہے، اس کو وہ جائز کہنے لگے. جدیدیت سے سخت متاثر ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا. قدیم طرز کا عالم ہے، سیدھے سادے لباس میں ہوتے ہیں، عجائب رنگ صورت ہے. میرے خیال سے اچھی نیت سے غلطی ہو گئی. غلطی ہونا یہ پکی بات ہے، اس میں شک نہ کرنا. فلا تمترن بها. باہر بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے کمرے ہیں، مختلف بینکوں نے الاٹ کیے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں حضرت کی شان سے مستبد ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کی تحفے واپس کر. وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اکیلے پاکستان کی طرح ان کا اکیلا دارالعلوم ہے، لیکن اللہ کی شان ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مخلوق کو سود سے نکالتے ہیں اور بارش سے بچتے ہوئے پرنالے کے نیچے بیٹھ گئے.
جن وجوہات سے انہوں نے بینکاری کو اسلامی کہا، وہ وجوہات اس کے اسلامی ہونے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوئی۔ الگ تحقیق جن بینکوں کو اسلامی کہا وہ اور جو ویسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ متفقہ تحریر میں ہم نے یہ لکھا، عاجز اور فقیر کے نزدیک وہ بینک اسلامی بینکوں سے قدر بہتر ہے، کیونکہ وہاں جانے والا اس نیت سے جاتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، توبہ استغفار کرے گا۔ لیکن اسلامی بینکوں کی طرف بڑھنے والا وہ تو توبہ استغفار نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا علماء نے اس کو جائز کہا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ جھٹکا تو کھا چکے ہیں، ایک دم جو 400 کے قریب فقہا ان کے پیچھے اٹھا ہے۔ ایک زمانے میں ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا ان کا، کسی چیز پر بھی وہ کم کرتے ملک بھر کے علماء خاموش ہو جاتے۔ اس واقعے نے کم از کم وہ روب دبدبا ختم کیا۔ ایک زمانے میں اس ادارے کے بارے میں بہت زیادہ اعتماد تھا، اب اس اعتماد کی جگہ احتیاط پیدا ہو گئی۔ باقی غلطی ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے، غلطی جو انسان سے ہوتی ہے۔ آپ نے روایت پڑھی کہ ابی بن کعب منسوخ کا انکار کرتے تھے، حضرت عمر اس پہ اعلان کرتے کہ غلط ہے، علی تحریق بالنار کرتے تھے اور صحابہ خفا تھے، ابو موسیٰ اشعری نے بیٹی اور پوتی کے ہوتے ہوئے بہن کو محروم کیا، حضرت ابن مسعود نے کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، بالکل غلطی، ہدایت سے محروم ہو جاؤ۔ میں رسم خان کے خط بخاری میں مولانا تشریف فرما دیں، ان کا سیاسی رجحان بھی بینکوں کی طرف ہے۔ سیاسی لوگ مضبوط مسئلے پہ نہیں کھڑے ہوتے، مضبوط مسئلے میں تاوان ہوتا ہے، وہ چاہتے کوئی گزارا ہونے کھلا ہے۔ تو میں نے پورے پاکستان میں اس سال 22 جگہ بخاری ختم کی، لیکن جہاں میں نے توجہ سے کلام کیا ہے وہ رسم خان کا، ایک تو علماء ہی علماء تھے، گیٹ تک سارے اکابر علماء تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے لائے عمل آ جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ جگہ فقیہ و حاضر الامہ مولانا مفتی محمود کی طرف منسوب تھی، ان کا مدرسہ تھا۔ اور تیسرا یہ کہ مولانا محترم ہمارے سیاسی ضعیف، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ حضرت اقدس مجتہد زمانہ شیرازی صاحب دامت برکاتہم کے زیر اشراف بینکاری کے بارے میں نرم گوشہ یا تائیدی خیال رکھتے ہیں۔ یہ میرے لیے کوئی آسان بہت بات نہیں تھی۔ اللہ سے میں نے مدد مانگی اور میں نے اس موضوع پر 1 گھنٹہ کلام کیا۔ مولانا نے مجھے کہا کہ ماشاء اللہ سمجھانے کا اور اپنے موضوع پر ڈٹنے کا اللہ نے خاص سلیقہ دیا ہے، باقی میرے متعلق یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ میں بینکوں کا قائل ہوں۔ مولانا نے مجھے واشگاف لفظ میں کہا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ، ان کے ساتھ تھوڑا ہی کہیں تو ایک صورت صلح پیدا کر رہا تھا، ہو جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا ختم۔ اب اختلاف اس نقطے پر ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی ہمارے اہل حق ہیں اور ان کی ایک فکری لفظش ہے، ان کے متبعین کو اتباع کی اجازت ہونا چاہیے، اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ واضح غلط اور ضلالت کا فیصلہ ہے ان کا،
اور یہ حرام و حلال کا مسئلہ ہے، جو اشد حرام ہے اس طرف ان کا جھکاؤ ہے، اس لیے اس میں وہ مطاع نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کا اتباع نہ کرے۔ مراد حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی متزلو نہیں ہے، مراد ہر وہ مولوی ہے جو اسلامی بینکاری کا ہے، وہ نشانہ ہو۔ اس کے لیے میں نے یہ واقعہ پیش کیا کہ ابو موسیٰ اشعری سے سوال ہوا کہ ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے اور آدمی مر گیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور آدھا بہن کو ملے گا، اور پوتی کو ختم کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود سے ضرور پوچھو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا میرے بھائی ابو موسیٰ نے جو مسئلہ بتایا، اگر میں بھی ایسا کہوں لقد ضللت اذا وما انا من المعتدین، میں نے یہاں رک کے کہا، ایسے مولانا بیٹھے تھے، میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ غلط فتوے والوں اور غلط تحقیق والوں کا ساتھ دینا ہدایت سے محرومی، اس لیے ہر فقہی لفظش اجتہادی غلطی افوا نہیں ہے بلکہ اخذ ہے، معاوضہ ہے اس کا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ابن مسعود نے کہا للبنت النصف ولبنت الابن السدس تکملۃ للثلثین وما بقي فللأخت، جمہور امت یہی کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے پوری کوشش کی کہ زعیم ملت اس وقت اہل حق کے میدان عمل میں واحد رہنما، عظیم فقیہ باپ کا عالم بیٹا، تمام مسلمان اہل حق کا چھلیتا لیڈر، ہم سب کے دلوں کا اور آنکھوں کا تارا، وہ اس سلسلے میں کسی لغزش کا شکار نہ ہو اور وہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ کہے کہ یہ غلط ہے اور اس کا مقابلہ کرے۔ میں نے کوشش کی، میں کتنے کامیاب ہوں اس میں تو اللہ مجھے اجر دے گا۔ میں نے بندوں سے نہ آفرین لے لی ہے نہ شاباش لینا ہے، نہ مجھے ضرورت۔ اللہ اکبر۔ مریم بی بی نے جب ایک اجنبی آدمی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رحمان کے پاس تجھ سے اگر آپ واقعی تقی ہے۔ کہتے ہیں کہ تقی اس زمانے میں کوئی اوباش آدمی تھا، دوسری تفسیر شروع ہو گئی، یہ دوسری تفسیر۔ اور تقی صاحب جو تھے اس زمانے کے وہ اوباش، وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، کنواری لڑکیاں کہیں نظر آ جاتی تو ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ وہ پشتوں کا مشہور لیڈر خوشحال خان خٹک آگے لعنتی دا خبر کڑی کا لعنتی سی ویلی بات کے ربا نے دی وس برش پرے نک دی ہانٹ زائد اور باندش سفر۔ اس شعر نے کہتے خوشحال خان خٹک کو پشتوں سے نکال دیا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت رحمان بابا کی ہے۔ آپ خوشحال خان تصوا ہم نہ چاہیے خوشی خٹکا نہ مال کے تبڑی در گڑوا پار چاس پکا پشان دس لٹکا دس اٹکا بنگ بلرگے نیشی اور خٹک بسڑے بنگ بوٹے کے نا دیر غٹ سے کوئی بوٹے وہی بنگ بلرگے نیشی اور خٹک بسڑے نیشی دانا دا خبر والا دخلا جہنم دا اور نہ ڈکشا چوی چوست اور باندې برشی باکرہ مپر دا جہنم تا بلاش داس خبری سوکتے او دا رنجیت سنگھ نم خراب خبری۔ قالت بی بی بولی انی اعوذ بالرحمن منکا
بے شک میں پناہ میں مانگتی ہوں اللہ رحمان کے پاس تجھ سے ان کنت تقیہ، اگر آپ تقی ہے، یعنی وہ خراب آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید تقی لفظ میں یہ تاثیر ہے کہ کچھ معاملے تو اس کے بہت عالیشان اور بہترین ہیں، لیکن کچھ کارنامے ان کے نہایت افسوسناک ہیں۔ اس لیے ایک تفسیر تو یہ کہ اگر آپ تقی جیسے عابد زاہد ہے تو مجھ سے دور رہو۔ دوسری تفسیر یہ کہ اگر آپ تقی جیسے اوباش ہیں۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دو دو رخ ہوتے ہیں، فقہ میں، حدیث میں، درس میں، مدرسے کے نظم و نسق میں واقعی مفتی محمد شفیع کا جانشین ہے، لیکن بینکاری اور تصویروں کو پروان چڑھانے میں مفتی محمد عبدہو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ مسئلہ خالص علمی ہے اس لیے علماء تک ہے، ورنہ نہایت سنگین قسم کی ٹینشن پیدا ہو جائے۔ اہل حق گھر گھر گلی گلی میں دو بدو مشت گربان ہو جاتے۔ مسئلہ خالص علمی ہے اور علمی مسئلہ علماء تک ہوتا ہے، عوام جس پر اعتماد کرے اس طرف چلتے ہیں۔ اگرچہ شرعاً جب ایک عالم اور ان کی تحقیق کے متعلق اتنا علماء کا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، ان کا اتباع منع ہوتا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، فرمائے جبریل نے بے شک میں قاصد ہوں تیرے رب کا، لأہب لک غلاما زکیہ، کہ دے دوں تجھے لڑکا صاف ستھرا۔ مبتدین کہتے لأہب لک، او جبریل دیندا، او جبریل دیندا، ہوئے جبریل دیندا، ساڈا پیر بھی دیندا۔ تو جو بڑا پیر زکریا علیہ السلام کیوں نہ دیندا؟ سنو، میں قاصد ہوں تیرے رب کا، قرآن کو دیکھو ذرا، پیغامبر ہوں تیرے رب کا، تو کیا پیغام لایا ہوں اور کس کا ہوگا؟ اللہ فرماتے لأہب لک، پیغام میں قاصد تیرے رب کا ہوں اور بچہ خود دیتا ہوں۔ شرم کرو، یہ کوئی تفسیر ہے؟ خالص تحریف ہے، طلبا اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے شیخ القرآن مولانا نور الہدیٰ صاحب نے بھیجا ہے، دامت برکات ہو، استاد العلماء، مشہور منطق اور فیلسوف، مولانا نور الہدیٰ صاحب نے بھیجا ہے۔ پھر اپنی بات شروع کریں تو آپ کہیں گے انہوں نے جو بھیجا تھا کیا پیغام دیا ہے وہ تو پہلے سناؤ، سمجھ رہے؟ تو لأہب لک، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیتا ہوں لڑکا صاف ستھرا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی قرأت میں ہے لیہب لک، ابو ہریرہ کی قرأت ہے لیہب لک، اور یہ قاعدہ ہے کہ دو آیتیں ہم مانا ہوتی ہیں، قراءتان بمنزلۃ الآیتین، تو لأہب لک اے لیہب لک۔ غرناطی نے موافقات میں لکھا ہے احتساب میں کہ بدعتی کو تو سوراخ چاہیے کہیں بھی ملے۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا تک نہیں انسان نے، ولم اک بغیہ، اور نہ میں ہوں بدچلن، شادی تو ہے نہیں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح، قال ربک هو علی هین، تیرے رب نے کہا میرے لیے